توابو کا معنی ہے توبہ کی توفیق دینے اور قبول کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اور یہ اپنی کیفیت کے اعتبار سے جمالی ہے۔ جیسے بعض صفات جلالی ہوتی ہیں، بعض جمالی، تو یہ جمالی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جمالیاتی اور رحمت اور مہربانی کا رنگ اس نام میں بھرا ہوا۔ اور یہ جو قرآن کریم میں 10 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات، اور اس کے جو ہے وہ عدد کبیر 409 ہے، 409، اور اس کا عدد مفرد جو ہے وہ 4 ہے۔ عجیب و غریب صفات کا مالک یہ نام ہے، کہ ظاہر ہے اس میں توبہ کا ذکر، توبہ کا معنی لوٹنا اور رجوع کرنا، اور یہ توبہ کا لفظ اگر بندے کی طرف منسوب ہو تو مطلب بندے کا اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور بندے کا گناہوں کو چھوڑ کر اپنے جو ہے وہ فرما بردار بن کے اپنے اللہ کی طرف لوٹنے کو توبہ کہتے ہیں۔ اور اگر یہ توبہ کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو، جیسے اس نام میں تواب کہا، اس کا مطلب اللہ کا رجوع کرنا اور لوٹنا، یعنی بندے کی طرف، کہ بندہ جو معافی مانگ رہا ہے اس اللہ ادھر متوجہ ہو کر اس کو قبول کرے، تو یہ نام ہے۔ تو دونوں طرف، اور توبہ کی حقیقت تو یہی ہے کہ انسان کے اندر ندامت پیدا ہو جائے، کہ جب کوئی گناہ ہو جائے، کوئی خطا ہو تو اس پر ندامت۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ الندم توبہ، کہ جو ہے وہ ندم جو ہے، ندامت جو وہ توبہ کی حقیقت ہے، تو انسان نادم ہو۔ اس لیے 3 شرائط لکھی ہیں توبہ کے لیے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ انسان جس گناہ کے اندر مبتلا اس کو فوراً چھوڑ دے، پہلی شرط۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو اب تک مبتلا تھا جس کے اندر اس پر شرمندہ اور تیسری شرط یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ تو گویا کہ یہ 3 شرائط توبہ کی جب مکمل ہوں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ ہوگا اور تواب بن کر آپ کو معاف کر دے گا۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک چوتھی شرط بھی شامل کرو، اور وہ یہ کہ کسی اللہ والے سے دعا بھی کرواؤ، کہ اللہ والے سے دعا کرو کہ حضرت توبہ کر رہا ہوں، تو بس دعا کریں کہ استقامت رہے، اس پہ قائم رہو، کہ اللہ والے جب دعا کر دیتے ہیں تو اس میں برکت شامل ہو جاتی ہے، تو انسان کو ندامت کی حقیقت بھی نصیب ہوتی ہے اور آئندہ نہ کرنے کے پختہ عمل پر قائم بھی رہتا ہے، تو دعا بھی کروائے۔ تو گیا یہ توبہ کی حقیقت، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے معافی کا پروانہ جاری کرتے ہیں۔ اور حدیث میں فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو گناہ سے توبہ کرنے والا ہے وہ اللہ کی نظر میں ایسا ہے جیسے اس نے سرے سے گناہ کیے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ مال میں سے گناہ مٹا دیتے ہیں، نہ صرف مٹا دیتے ہیں بلکہ وہاں پر نیکیاں لکھوا دیتے ہیں۔ تو اس قدر یہ تواب ہے، گویا کہ اللہ کی ایک مہربانی اور رحمت کا یہ وصف ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور توبہ کے لیے کوئی قید نہیں ہے، کوئی بھی آدمی کسی بھی وقت توبہ مانگے اللہ توبہ قبول کرنے کو تیار ہے۔ ایک کافر مشرک جو ہے 80 سال کا، مرنے کے وقت توبہ مانگ لے اللہ قبول کر لیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے 80 سال کفر و شرک کی آپ توبہ کرنے آ گیا، اب جبکہ تو یہ 2 لمحے رہ گئے، 2 منٹ رہ گئے تیری زندگی کی، آپ توبہ کرنے آ گئے، نہیں، اللہ اس وقت بھی توبہ قبول کر لے گا، اور ایسا آدمی سیدھے جنت میں جائے گا، کیونکہ عمل کا تو موقع ہی نہیں ملا، ایمان اور توبہ لے لی اور جنت مل گئی۔ تو کہا کہ یہ ایسی عجیب و غریب وصف ہے۔ اور عجیب بات یہ کہ اللہ تواب ہونے کا مطلب ایک یہ لکھا علماء نے کہ اللہ توبہ کے اسباب بھی خود ہی مہیا کرتے ہیں بندے کو، ایسے احوال اور قرائن اس کے سامنے آنے لگتے ہیں کہ وہ توبہ کی طرف بڑھنے لگتا ہے، یار مجھے توبہ کر لینی چاہیے، مجھے توبہ کر لینی چاہیے۔ بعض جب اس گناہ گار پر ایسی مہربانیاں کرنے لگتے ہیں کہ وہ شرمندہ ہوتا ہے کہ یار میری حالت یہ ہے اور اللہ کی مہربانی ہے، یار دیکھو یار مجھے شرم آنی چاہیے، یار میں توبہ کروں، تو یوں اللہ تعالیٰ اس کو لوٹاتا ہے۔ بعض دفعہ تھوڑا سا جھٹکا دیتے ہیں تو وہ ایک دم اس کو ہوشیار ہوتا ہے کہ یار وہ یہ نہ ہو کہ اگر توبہ نہ کی آگے زیادہ پکڑ نہ ہو جائے۔ تو اللہ خود ہی ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں کہ یہ توبہ کی طرف آئے، اور جب آتا ہے تو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھے۔ اس کی جہاں تک فضائل و فوائد کا تعلق ہے، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ توبہ کے قبول ہونے میں اس کو بڑی تاثیر ہے۔ کوئی گناہ ہو گیا، گناہ کبیرہ، کیونکہ توبہ جو ہے وہ گناہ کبیرہ پر ہے، کوئی گناہ کبیرہ ہو گیا تو کہتے ہیں چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد، چاشت کی نماز آج کل سمجھو 9:30 10 بجے آپ جو ہے چاشت کے 2 نفل پڑھ لیں مثلا، چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد 360 دفعہ یا توابو کا ورد کرنا، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور اللہ سے توبہ مانگ لینی ہے، بس آپ کی ایک ہی نشست میں اللہ آپ کی توبہ قبول کرتا۔ تو گویا کہ لوگ اکثر پوچھتے جی ہم نے توبہ کی، پتہ نہیں اس کی قبول ہوئی کہ نہیں۔ یہ عمل کر کے آپ نے جب توبہ کی تو سمجھو قبول ہو گئی، کیونکہ اس عمل کی توفیق عطا کر دینا ہی قبولیت و توبہ کی علامت، تو لہذا آپ نے یہ پکار لیا اللہ کو توبہ قبول، ایک یہ خوبی۔
ایک یہ ہے کہ کاموں میں آسانی کے لیے، کام مشکلیں ہوتے نہیں ہیں یا ہوتے ہوئے اٹک جاتے ہیں، انسان بس اسے الجھن میں رہتا ہے، جبکہ اسباب سارے مہیا کرتا ہے، اب وہ تواب کو پکارے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو اپنے نام کی عدد کے اعتبار سے یا خود اس نام کی عدد جو ہے 409 مرتبہ کسی ایک نماز کے بعد اس کا ورد کرے، اور ورد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی اپنا مدعا ہے وہ رکھ دے کہ یا اللہ یہ میرا کام ہے، یہ پائے تکمیل کو پہنچتا نہیں ہے، بالکل یہ 19 پہ پہنچ کے 20 نہیں ہوتا، یا اللہ یہ اپنی رحمت کر دے میرا کام ہو جائے۔ فرمایا کہ آپ 21 دن نہیں پورے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا کام کر دے، اور کسی بھی قسم کا بڑے سے بڑا چھوٹے چھوٹا کام، یہ خوبی اس کے اندر۔ اور ایک خوبی یہ ہے کہ کوئی ظالم جابر سامنے ہے، چھٹکارا نہیں ہوتا، اور انسان چھٹکارے کے باوجود اس کی جو شکنجے میں، مثلا بس اوقات ایک شوہر ظالم ہوتا ہے، اور ہمارے ملکوں میں شوہر ظالم ظلم بھی کرتے اور طلاق بھی نہیں دیتے، اب وہ بیچاری چھٹکارا بھی نہیں پا پاتی کیونکہ اس کو کہہ دیجیے خلا لے لو، اب خلا مانگتی تو دیتا نہیں ہے، تو ایسے بہت سی ایسی کالز بھی آتی ہیں، ایسی عورتیں ہیں، یا اسی طریقے سے اور کوئی ایسا ملازم ہے ایسے باس کے شکنجے میں کس سے نکلے تو موت ہے، نوکری کرے تو موت ہے، کیا کرے؟ اس وقت کہتے ہیں کہ جب بھی اس آدمی کو دیکھیں تو اس کی طرف منہ کر کے 10 مرتبہ یہ پڑھ کے پھونک دیا کرے، جب اب بیوی ایسی مظلوم ہے تو 10 مرتبہ پڑھ کے یا توابو یا توابو، کہا کہ آٹومیٹکلی یہ ہے نا وہ یعنی 41 دن نہیں پورے ہوں گے کہ وہ خود ہی آپ کا اس سے چھٹکارا ہو جائے گا، بھلے اللہ میں دونوں میں فاصلے پیدا کر دیں یا وہ خود ہی کہے گا یار چلو جاؤ یہاں سے، تو آپ کو خلاصی مل جائے گی، اور یہ بہت بڑی تاثیر ہے۔ اور ایک اس کے اندر فائدہ یہ کہ انسان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے جو گناہ ہیں، جو گناہ کرنے کے جو تقاضے ہیں، وہ تقاضے میرے جو ہے وہ نیکی کی طرف مڑ جائیں۔ اب گناہ کا تقاضا انسان جو ہے غصہ کرتا ہے، مثلا غصہ جو ہے کسی نیک مقصد کے لیے ہو جائے، حسد کرتا ہے، حسد کسی نیک مقصد کے لیے ہو جائے، تو یہ جو گویا کہ ساری اس کی ایسی جو بری صفات ہے وہ کسی دوسری طرف جو ہے نیکی کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے۔ اس کے لیے کہ جب بھی کوئی چیز کھائے پیے اس پر 11 مرتبہ یا توابو پڑھ کے دم کر دیا کرے، اللہ اس کی بری صفات اور خواہشات کو نیک صفات اور خواہشات میں بدل دیتے ہیں۔ اور یہ والدین کے لیے بہت مجرب ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، اخلاقی بہتری کے لیے ان کے کھانے پینے پہ 11 مرتبہ پھونک دیا کرے۔ اگر خالی برتن میں پھونکیں پھر اس کے اندر کھانا یہ پانی ڈالیں تو دی بیسٹ، اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر وہ کھانا جب پک گیا یا جو چیز وہ کھا رہا ہے 11 مرتبہ پڑھ کے پھونک دیا۔ اب یہ کہ والدین بس اوقات کہتے ہیں بچہ دور رہتا ہے، کیا کریں؟ کوئی بات نہیں، آپ تصور میں لا کے اس کو 11 مرتبہ پڑھ کے پھونک دیں، کیونکہ ظاہر پھونکنا آپ کا کام ہے، پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ انشاءاللہ وہ تواب اس کا اثر وہاں ڈالیں گے، اس کا قلب جو صافی ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ اس کے اندر کمالات ہیں۔ اور یہ الوہاب یہ نام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کریم میں 3 مرتبہ آیا ہے مختلف جگہ پر، اور اس کا معنی ہوتا ہے سب کچھ عطا کرنے والا، سب کچھ عطا کرنے والا، اس کو وہاب کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہاب ہے، اس کا مطلب کہ وہ ذات کہ جو ہر طرح کی نعمت ہر وقت ہر لمحہ اور ہمیشہ دیتی رہتی ہے، اس کو وہاب کہتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ وہاب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وہاب کا مفہوم ہی ایسا ہے کہ جو اللہ ہی کی ذات ہے، جو ہر قسم کی نعمت دیتی ہے، ہر وقت دیتی ہے، ہر لمحہ دیتی ہے اور ہمیشہ دیتی رہتی ہے۔ اب یہ تو کسی بڑے سے بڑے سخی داتا کے اندر یہ تپڑ نہیں ہے، لہٰذا وہاب جو ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ چنانچہ پکارا بھی جائے تو عبد الوہاب کہہ کے پکارنا بہتر ہے، کیونکہ وہاب صرف اللہ ہی کی ذات ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ ہاں کوئی اور آدمی جب دیتا ہے، کسی کو تحفہ دے دیا، ہدیہ دے دیا، تو اس کو واہب کہہ سکتے ہیں، واہب، ہاں واو الف اور 2 چشمی ہاں اور با، تو واہب اس کو کہنا جائز ہے غیر اللہ کو، لیکن یہ غیر اللہ کا وہاب نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ وہاب صرف اللہ کی ذات ہے۔ چنانچہ اللہ نے ہر طرح کی جسمانی، روحانی، مادی، مانوی، ظاہری، باطنی ہر طرح کی نعمتیں کائنات میں پھیلا رکھی ہیں، اور یہ شان صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے۔ جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے، سب سے بڑا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہیں کہ اللہ میری دعائیں قبول کیا کریں، تو اس کی بڑی تاثیر ہے اس نام میں۔ سب سے آسان عمل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں، صرف 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب آپ دعا کرنے لگے تو 7 مرتبہ یا وہابو پڑھیں، اس کے بعد اپنی دعائیں مانگیں۔
تو کہا کہ 5 نمازوں کے اندر آپ نے گویا کہ 7 مرتبہ یا وہابوں کا ورد کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی مستجاب الدعوات کے مقام پہ قائم کر دیں گے۔ ورنہ اسی عمل کو اس انداز سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے نام کے جو اعداد ہیں وہ آپ نکال لیں کہ میرے نام کے اعداد میں 313 بن رہے ہیں یا 515 بن رہے ہیں، اب اتنی تعداد میں آپ کسی ایک نماز کے بعد، فجر کی نماز ہو بہت اچھا ہے یا عصر کی نماز ہو تو بہت اچھا ہے، ورنہ پھر اپنی سہولت سے کوئی وقت رکھ لیں تو اتنے جو ہے عدد کے مطابق جو ہے اس کا آپ ورد کریں، اور اس کا جو عدد ہے وہ 14 ہے، 14 اس کا عدد ہے، ہاں، اور اس کا جو ہے وہ مفرد عدد جو ہے 5 بنتا ہے، کیونکہ 1 اور 4 کو جمع کرے 5 بنتا ہے، لہذا کسی بھی عمل کے جب آپ کریں گے اس کو تو 5 دن میں اس کے اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں، تو یہ اس میں زبردست بات ہے، تو یہ وہاب اس سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسری اس کے اندر تاثیر یہ ہے کہ اگر تنگ دستی ہے، رزق کی فراوانی نہیں ہے، پریشانی ہے، اس کے لیے 1414 دفعہ کا یہ عمل عشاء کے بعد کا ہے، اول آخر 14 ہی مرتبہ درود شریف، یعنی جو اس کا عدد ہے اسی کی تعداد کو سامنے رکھ کے آپ نے 1414 دفعہ پڑھنا ہے، اول آخر 14 دفعہ درود شریف کے ساتھ، اور یہ آپ نے جو ہے 41 ڈیز کی نیت سے شروع کرنا ہے۔ تو میں نے بتایا ہر 5 دن کے بعد اس کی تاثیر ظاہر ہوتی ہے، لہذا اسی طرح آپ خود دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ کہ 5 دن کے بعد اس کے اندر انشاءاللہ ترقی اور تاثیر بڑھتی جائے گی، یہ اس میں۔ اور ایک فائدہ اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی مشکل پیش آئی بھی ہے اور مشکل ٹلنے والی نہیں ہے، بہت انسان بے بس ہو گیا ہے، اس کے لیے کسی کھلے میدان میں چلا جائے، کھلے میدان میں جا کے ہاتھ اٹھا لے اللہ کے آگے اور ہاتھ اٹھا کے 101 دفعہ اس کا ورد کرے، آسمان کو دیکھے یا وہابو پڑھتا رہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر لے، انشاءاللہ اس 7 دن کے اندر اندر یا 5 دن کے اندر اندر آپ کی مشکل ٹل جائے گی، اس کے اندر یہ تاثیر ہے۔ اور ایک تاثیر اس کی ہے کہ اگر جو ہے وہ انسان کے اولاد کا مسئلہ ہے، اولاد نہیں ہے، چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی اولاد دے، بیٹے بھی دے بیٹیاں بھی دے، تو یہ یا وہابوں کا جو عمل ہے وہ بیوی اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے کر لے یا 313 دفعہ کر لے، تو اس کا ورد کر کے عشاء کے بعد پانی بھی دم کریں، میاں بیوی دونوں آدھا آدھا پانی پی لیں، اس سے ہوگا کہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہو جائے گی، اور 90 ڈیز کی نیت سے عمل شروع رکھیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ جو ہے اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے اور وہ صاحب اولاد ہو جائیں گے، یہ اس کی یا وہاب کی تاثیر ہے۔ اور اگر ایک آدمی کثرت سے اس کا ورد رکھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا وہاب، تو پھر تو سمجھے کہ اس کو دنیا کی کسی نعمت کی کمی نہیں ہوگی، فرائض و واجبات کے علاوہ جب بھی یاد ہے یا وہابو کا ورد رکھے، تو یہ ایسی اس میں تاثیر ہے کہ یہ نام جب اپنا اجلال کر لیتا ہے اور اللہ کی خاص نظر کرم ہو جاتی ہے، تو پھر سمجھو کہ اس بندے کی زندگی راحت ہی راحت ہے، پھر اس کو کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے، یہ اتنی طاقت ہے اس نام کے اندر۔ اور میں نے بتایا کہ ہر 5 دن کے بعد جو ہے آپ ضرور اس کے اندر تبدیلی محسوس کریں گے۔ اچھا بس اوقات لوگ کہتے 5 دن ہو گئے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، وہ آپ کو نہیں پتہ چلا لیکن تبدیلی اپنا کام کر رہی ہے، کیونکہ بس اوقات انسان کی روح کے اوپر کثافت ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے تو کثافت صاف لگنے میں ٹائم لگ جاتا ہے، جیسے میلے کپڑے پہ خوشبو چھڑکیں تو ویسی خوشبو نہیں پھوٹتی جیسے جو اجلے دھلے پہ ہوتی ہے، اس کا مطلب اللہ پہلے روح کو اجلا دھلا کرتے ہیں اس نام کی برکت سے، اب جب وہ مزکہ ہو جاتی اب یہ نام جو ہے اپنی خوشبو کو ظاہر کرتا ہے، تو اس لیے ناظرین اس میں بھی پریشان نہ ہوا کریں کہ یہ ہو گیا ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، نہیں وہ ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ کا نام ہے وہ اثر کیسے نہ کرے، اب شہد کا لفظ بولے تو منہ میٹھا ہو جاتا ہے، لیمو بولے تو منہ میں پانی آ جاتا ہے، تو یہ دنیا کی معمولی چیزیں اب اتنا اثر رکھتی ہیں کہ نام لو تو منہ میں پانی آئے، تو اللہ کا نام اثر نہیں کر رہا ہے، ہماری روح کا جو تعلق اللہ سے اس میں کمی ہے، اصل میں وہ اس کی صفائی ہو رہی ہے، وہ جب شفاف آئینہ ہو جائے گا اب چہرہ آپ کو صاف نظر آئے گا، گویا کہ اب اس کی تاثیر ظاہر ہوگی، تو یہ اس کے اندر زبردست تاثیر۔ اور اس کے علاوہ جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص اگر بے اولاد ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو صاحب اولاد ہونے کی بشارت ہے، اور دونوں طرح کی اولادیں اس کو ملے گی، لڑکے بھی لڑکیاں بھی، دونوں طرح کی اولادوں سے اللہ اس کو جو ہے نوازے گا، ایک مطلب یہ۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر اسے خواب میں اس نام کو دیکھا یا سنا تو مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی دین دنیا دونوں کے اندر راحت ہی راحت پہنچائیں گے، گویا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دونوں جگہ حسنہ کی بشارت اس آدمی کو مل رہی ہے، لہذا حسب توفیق صدقہ نکال دے اور 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کر لے تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حسنہ وہ اس کے لیے فیصلہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت آپ نے زندگی کو آسان کرنے کا بہت آسان طریقہ بتا دیا ہے، یا وہابو تو بہت آسان سی بات ہے،
صرف ایک کلیریفیکیشن چاہوں گا آپ سے، وہ یہ کہ جو اپنے نام کے اعداد نہ نکال سکیں ان کے لیے 313 بالکل بس، یہ مطلب کم سے کم 313 دفعہ، اور چلتے پھرتے کرتے رہیں تو پھر تو کوئی کمی نہیں۔ بہت خوب، ساری مشکلوں کے حل ہے بس، اور یہ آپ ہی بتاتے ہیں، آپ سے پتہ چل جاتا ہے سب کو۔ بہت خوب، دل چاہ رہا ہے اس پہ بات کروں لیکن کالیں بھی ہیں۔ یہ بات اتنی امپورٹنٹ ہو گئی کہ اس پہ بات ہو سکتی ہے بڑی۔